الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے ملک کے نامور لوگ اور عام لوگ سب کی توجہ ایک ایسے مسئلے کی طرف دلانا چاہ رہا ہوں جس مسئلے کو آج تک جب سے پاکستان بنا ہے آج تک کسی نے نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے اور نہ ہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے جا رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں۔ کبھی پڑھا لکھا پنجاب، کبھی پڑھا لکھا پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو نوکر شاہی کے لیے پیدا کر رہے ہیں، نوکریوں کے لیے پیدا کر رہے ہیں، سرکاری ملازمت کے لیے پیدا کر رہے ہیں۔ سرکاری یہ وڈیرے، سرکاری بیوروکریٹس ان کی ملازمتوں کے لیے پیدا کر رہے ہیں۔ کوئی بیوروکریٹ کا بچہ کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ اگر وہ ایم اے کیا ہے، ایم فل کیا ہے تو وہ 17ویں گریڈ سے کم نوکری کر رہا ہو؟ ناممکن، نہیں دیکھا۔ اگر غریب کا بچہ ایم فل کر جائے لیکن اس کو نوکری پھر بھی پی این کی ہی ملتی ہے، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں، پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں، سیکورٹی فورسز کے ادارے ہیں، وہاں بھی غریب کے بچوں کو چاہے ایم فل ہو وہاں بھی سپاہی کی نوکری ہی ملتی ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کسی کو بی اے ایم اے کسی بچے کو کوئی لیفٹیننٹ بھرتی ہو گیا، کوئی کیپٹن بھرتی ہو گیا، کوئی اے ایس پی بھرتی ہو گیا، کوئی 17 میں بھرتی ہو گیا، کوئی کسی بھی سول ادارے کے 17-16 میں بھرتی ہوا، میں نے نہیں دیکھا، ابھی تک دیکھا نہیں۔ ویسے وہ بیچارے کلرک وغیرہ کبھی کلرک لگ جاتے ہیں، مقدر سے ترقی کرتے کرتے پہنچ جاتے ہیں۔ اصل مقصد جو میری بات کرنے کا یہ ہے کہ ہم جو یہ ذریعہ تعلیم ہمارے پاکستان کے اندر ہے یہ انتہائی ناقص ہے۔ ایک تو یہ اردو میں نہیں ہے، انگلش لینگویج میں ہے۔ دوسرا، ہم جو یہ تعلیم دے رہے ہیں یہ بیکار ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، پچھلی حکومت میں تو میں نے ایک لیٹر بھیجا تھا کہ 6ٹھی کلاس سے ہی 12ویں کلاس تک ٹیکنیکل ایجوکیشن ہر قسم پڑھائی جائے، اسکولوں میں، سرکاری اسکولوں میں، پرائیویٹ اسکولوں میں، لیکن عمل نہ ہوا۔ پچھلے دن میں نے نئی وزیر اعلیٰ ہماری آئی ہیں، ان کو بھی لیٹر بھیجا ہے، وزیر تعلیم ہے، ان کو بھیجا ہے کہ 10ویں کلاس کے بعد 2 سالہ ڈپلومہ لازمی قرار دیا جائے، چاہے پیرامیڈیکل کا ہو، چاہے سول انجینئرنگ کا ہو، چاہے الیکٹریکل انجینئرنگ، چاہے میکینیکل، چاہے ڈیزل انجینئرنگ کا ہو۔ یہ ایسوسیٹ ڈپلومہ ہے۔ اور 2 سالہ جو ڈپلومہ پنجاب فیکلٹی بورڈ کروا رہا ہے، جس میں ڈسپینسر ٹیکنالوجی، ایم ایل ٹی میڈیکل لیب ٹیکنالوجی، ریڈیالوجی اینڈ امیجنگ ٹیکنالوجی، اینستھیزیا، ڈی پی ٹی، ڈائلسس اور او ٹی کے ڈپلومہ جات ہیں۔ یہ 2 سالہ ہیں۔ ان ڈپلومہ جات کی دنیا بھر میں مانگ ہے، دنیا بھر میں ضرورت ہے، اور پاکستان کا بچہ اگر دنیا سے کسی ملک میں نوکری کرنا چاہے تو وہ جا سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر ہزاروں نوکریاں ہیں ان ڈپلومہ جات۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم سمجھ جائے، اپنے بچوں کو میٹرک سائنس سے کروائے، جو بایولوجی، کیمسٹری، فزکس ہو، پھر انہیں 2 سالہ ڈپلومہ جات کروائے، پھر بی ایس کروائے۔ جو بچہ آگے کام نہ کرے، بی ایس کرے، ایم ایس کرے، آگے سے آگے پڑھے، لیکن فرسٹ چوائس جو ہے میٹرک کے بعد 2 سالہ ڈپلومہ کرنے کی ہے۔ اگر میرے ملک کے بچے، اگر میرے پاکستان کے بچے میٹرک کے بعد 2 سالہ ڈپلومہ کر لیں گے
تو نہ وہ اپنے والدین پر بوجھ بنیں گے، وہ خود اپنی کمائی سے، اپنے فورسز سے اپنی پڑھائی بھی جاری رکھ سکتے ہیں، اپنے خاندان کی کفالت بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں ٹیکنالوجی سے بہت پیچھے رکھ دیا گیا۔ ہم کسی گاڑی کا، کسی بھی چیز کا ایک چھوٹا سا پردہ نہیں بنا سکتے، ایک چھوٹے سے چھوٹا پردہ کوئی کسی موبائل ایکسیسریز، کوئی کسی قسم کی کوئی چیز نہیں بنا سکتے۔ وہ ہم چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں، مختلف ممالک سے امپورٹ کرتے ہیں، گاڑیاں مختلف ممالک سے امپورٹ کرتے ہیں۔ اگر میرے قوم کے بچے، اگر میرے پاکستان کے بچے یہ 2 سال ڈپلوما کر چکے ہوتے تو آج ہمیں مہنگی گاڑیاں، مہنگے موبائل، مہنگی چیزیں خریدنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آج ہمارا بھی ملک چائنا سے پہلے آزاد ہوا ہے اور چائنا سے زیادہ ترقی کر چکا تھا، لیکن میرے ملک کے ظالم حکمرانوں نے، جو بھی حکمران اس ملک پر آئے ہیں، سب کے سب ظالم، وڈیرے، لٹیرے، ڈاکو ہیں۔ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں جب یہ لوگ مر جائیں گے تو یہ قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے کیا جواب دیں گے کہ ہم نے پاکستان کی قوم کے بچوں کو برباد کر دیا، ہم نے پاکستانی قوم کو برباد کر دیا؟ کیا یہ جواب دیں گے؟ بنتا تو یہ جواب ہے۔ اور کیا میرا رب کریم انہیں معاف کر دے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے گناہ معافی کے قابل نہیں ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تمام انسانیت کو، یا اللہ تمام انسان تیرے ہی بنائے ہوئے ہیں، یا اللہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام سے نبی کی اولاد ہے، یا اللہ تمام انسانوں کو ہدایت دے۔ لیکن جن لوگوں نے اس قوم پر، پاکستانی قوم پر ظلم ڈھا دیا ہے، پاکستانی قوم کو برباد کر دیا ہے، پاکستانی قوم کو ٹیکنالوجی سے دور کر دیا ہے، کیا وہ معافی کے قابل ہیں؟ یہ تو سوال آپ میں ہوگا، یہ تو ہمارے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ لیکن موجودہ سوال میں یہ کرتا ہوں، کیا تم اپنی قوم سے مخلص تھے؟ اپنی قوم سے مخلص ہو؟ نہیں، تم سب کے سب چور ڈاکو، سب کے سب اداروں میں، چاہے وہ بھرتی والے ادارے ہوں، وہ بھی عوام پر ظلم کرتے ہیں۔ کوئی ایسا ادارہ نہیں میں نے دیکھا جو عوام پر ظلم نہ کر رہا ہو۔ میں 18 سال کی عمر سے سماجی کاموں کے لیے نکلا، آج 50 سال عمر 50 سال کی ہو چکی ہے۔ تمام اداروں کے خلاف، بہت سے اداروں کے ملازمین کے خلاف بھی کچھ نہیں ہے، لیکن تمام کے تمام ادارے، تمام کے تمام ملازمین، چاہے چھوٹا ملازم ہو چاہے بڑے سے بڑا ملازم، سب ایک ہو جاتے ہیں۔ عوام کے مفاد کے لیے تو ایک نہیں ہوتے، اپنے مفاد کے لیے سب ایک ہو جاتے ہیں، اور ملک کو، پاکستانی قوم کو، پاکستانی قوم کے بچوں کو جتنا نقصان پہنچانا چاہیں وہ پہنچاتے ہیں، جتنا لوٹنا چاہیں وہ لوٹتے ہیں۔ یہ حکمران جو آئے روز، یہ محکمے جو آئے روز بجلی کو مہنگا کرتے ہیں، یہ گیس کے بلوں کو سلیب سسٹم کے ذریعے مہنگا کرتے ہیں، یہ بجلی کے بلوں کو سلیب سسٹم کے ذریعے مہنگا کرتے ہیں، واسا کے بلوں کو سلیب سسٹم کے ذریعے اپنی مرضی سے ڈاکہ زنی سے ڈاکوؤں کی طرح۔ شہباز شریف نے پہلے اجازت دی تھی پچھلے دور میں ان واسا والوں کو، بھئی آپ جتنا لوٹنا چاہے لوٹ لیں۔ اب بھی شہباز شریف کی حکومت ہے، اجازت میں سمجھتا ہوں شہباز شریف کی ہے، اب ان کی بھیا پنجاب میں اس کی بھتیجی کی ہے۔ واسا کے لوگ نہ گلیوں کو صاف کرتے ہیں، گٹروں کو صاف کرتے ہیں، نہ پانی صاف بچاتے ہیں، نہ کہ ٹینکیاں بنی ہوئی ہیں جو کہ 4-4 5-5 منزل تک پانی لے جائیں، ان کی چلا جائے پانی۔
जाएगा, गंदा पानी जाएगा उनके पाइपों तक, वहां से फिर बिजली के जरिए जो पानी फिर ऊपर 4-5 मंजिल पर लेकर जाओगे आप, बिजली के जरिए लेकर जाओगे। वासा का बिल अलहदा, बिजली का बिल अलहदा। ये क्या लूटमार नहीं है, ये हुक्मरानों की इजाजत से है, ये हमारे अदलिया की इजाजत से भी है। और मैं ये समझता हूं जहां जहां हमारी कौम के मुखला जो मुखलिस हैं, जिनके पलाते हैं लाहौर हाई कोर्ट के पास, सिविल कोर्ट के पास, जिनके पलाते हैं किराए पर दिए, क्या उन्हें बिल वासा के ये 50-50 हजार लाख रुपए बिल आ रहे हैं, कमर्शियल किए हुए उनके पलादों को, रिहायशी पलादों को कमर्शियल कर दिया है, फैमिली रिहायशी है उनको कमर्शियल कर दिया है। तो ये डाकाजनी है जिसकी इजाजत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वासा को दी हुई है, अदलिया ने वासा को दी हुई है। इसका मकसद है तमाम इदारे आपस में जुड़े हुए हैं, पाकिस्तानी कौम को बर्बाद करना चाहते हैं, पाकिस्तानी कौम को लूटना चाहते हैं, मारना नहीं चाहते। ये याद रखें, पाकिस्तानी कौम को मारेंगे नहीं, ये इनको तो गुलाम बनाकर रखेंगे। जैसे 76 सालों से इन्होंने गुलाम बनाकर रखा, जैसे अंग्रेजों ने गुलाम बनाकर 150 साल तक रखा। मैं ये समझता हूँ इनकी गुलामी से, जब हम पढ़ते हैं इनकी गुलामी से तो अंग्रेज की गुलामी 1000 तक से अच्छी थी। जैसे इस खित्ते को 3000 साल पहले से आप पढ़ लें, लोगों ने मुख्तलिफ बादशाह थे, अफगानिस्तान की तरफ से आते रहे, ईरान की तरफ से आते रहे, गुलाम बनाते रहे और लोगों को गुलामों की तरह अपने गुलामों को लेके जाते रहे, यहाँ से छीन कर लेके जाते रहे, उनको फौजों में भर्ती करते रहे। यहाँ हमारे यहाँ अनारकली में लाहौर के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक एक बादशाह का नाम है, पंजाब का बादशाह रहा है। वह कौन था? एक गुलामजादा था। मेरे भाइयों, ये जो जालिम लोग आज भी बैठे हैं, आज से 3000 साल में बैठे थे आपके सामने, ये तो आपको लूटने के लिए आए हैं। लूटना आपके मुकद्दर में है, क्योंकि आप बुज़दिल कौम हो, ना कुछ समझते हो ना समझना चाहते हो। मैं बार बार ये आपसे कह रहा हूं कि अपने बच्चों को मैट्रिक के बाद 2 साल डिप्लोमा याद करवाएं। जो मैंने डिप्लोमा के नाम लिए हैं, पैरामेडिकल के डिप्लोमे हैं, डीजल इंजन के डिप्लोमा याद हैं, टैवटा करवा रहा है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल है, आईटी के कुछ डिप्लोमा जात हैं, आईटी में भी हैं, सॉफ्टवेयर में भी हैं। उन डिप्लोमा जात को करवाओ, वो आईटी और सॉफ्टवेयर के बीए एफएससी के बाद होते हैं। लेकिन जिन डिप्लोमा जात की मैं बात कर रहा हूँ वो आप मैट्रिक के बाद करवाएं, तो आपके बच्चे, आपका मुस्तकबिल महफूज होगा, आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज होगा और आपके बच्चे बाहर के ममालिक में जाकर चलो कुछ नहीं तो अपने आप को तो बना सकते हैं, इन जालिमों से बच सकते हैं, इन जालिमों की डाका जनी से बच सकते हैं। कच्चे के डाकुओं में और इनमें फर्क क्या है? रोज ऑपरेशन हो रहा है, कच्चे के डाकुओं में ऑपरेशन, भाई वो एक पिसे हुए तबका है, वो भी मैं समझता हूँ। वो बाद में इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं के आशीर्वाद से लोग अगवा करता है, वो अपने मुतालबात पूरे करता है, उनसे बेचारे लोगों से, गरीब लोगों से उनके बच्चे अगवा करके वो लोग ले जाते हैं और उनको से अगवा बराए तावान लेते हैं। फिर ये वहाँ वो जाते हैं, कभी इनके सिपाही पकड़े गए, और सिपाही तो वो गरीब के बच्चे हैं ना, इसलिए मरवा देते हैं उन्हें। किसी भी इदारे में सिपाही जो भर्ती होगा, हवालदार जो भर्ती होगा, वो गरीब का बच्चा ही भर्ती होगा। अमीर के बच्चे तो 17 से कम भर्ती होंगे ही नहीं। कभी देखेंगे कि कोई किसी अमीर का बच्चा कोई फौत हुआ है, शहीद हुआ है कहीं? ओ भाई नहीं होंगे, यहाँ सिपाही ही सही, गरीब के बच्चे ही शहीद होंगे। और मेरे गरीब पाकिस्तानियों, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की बात करो।
میرے پاکستان کے لوگوں اپنے بچوں کو میٹرک کے بعد کے ڈپلوما جات کرواؤ. میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو پورے یہ جو 2024 کا سال ہے میں ہر گھر میں ہر سکول میں جاؤں گا. انشاءاللہ تعالی میں ہر سکول میں جاؤں گا, وہاں بچوں کو آگاہ کروں گا. بچوں کو آگاہی, ہاں استاد تک کی بات میں کر رہا تھا, اساتذہ کرام بھی بچوں کو آگاہی نہیں دی. وہ بھی کہتے ہیں آرٹس پڑھ لو, بس پڑھ لو. بھائی میڈیکل سائنس پڑھوائیں, میڈیکل سائنس کے آگے ضرورت ہے, میڈیکل سائنس پڑھائیں. جب جو بچے میڈیکل سائنس پڑھے ہیں وہی ان ڈپلوما جات کو کر سکتے ہیں جنہوں نے میڈیکل سائنس میں میٹرک کیا ہے. اب کہتے ہیں کہ بچے نہیں پڑھ سکتے. بھائی بچے نہیں پڑھ سکتے, بچے تو پڑھ سکتے ہیں, آپ نہیں پڑھا سکتے. اساتذہ کرام میری بات سن لو, آپ نہیں پڑھا سکتے. آپ فزکس, کیمسٹری, بیولوجی نہیں پڑھا سکتے. پچھلے دن میں ایک میٹنگ میں تھا, وہاں بات ہو رہی تھی ایم ایس سی میتھ جو ہیں بچے نہیں آ رہے, ایم ایس سی میتھ کے ختم ہو گئے. بھائی جب ایم ایس سی میتھ کر لے گا تو اس کو سہولیات نہیں ملیں گی تو میتھ کیوں کرے گا؟ ڈھونڈ دے پھر میں میتھ کے ٹیچر. اور خدا کے لیے اساتذہ کرام سن لو, اپنے بچوں کو بریف کرو, اپنے طلباء کو بریف کرو, ان کو بتاؤ کہ آپ میڈیکل سائنس میں میٹرک کریں اور پھر ان ڈپلوما جات کو کریں. یہ ایکول ٹو ایف ایس سی ہیں, فیکلٹی بورڈ کے پی ایم ایف جسے کہتے ہیں, پنجاب فیکلٹی بورڈ کے جتنے بھی ڈپلوما جات ہیں سب ایکول ٹو ایف ایس سی ہیں. ان کے بعد آپ کے بچے بی ایس کر سکتے ہیں, ایم ایس کر سکتے ہیں, اور وہ اپنے روزی روٹی بھی کما سکتے ہیں. وہ آپ اپنے والدین کا بوجھ بھی ہلکا کریں گے, وہ اپنا خرچہ بھی پورا کریں گے. اتنے پاکستان کے اندر اتنی زیادہ ان لوگوں کے لیے ملازمتیں ہیں پیرامیڈیکل کے لوگوں کے لیے. پیرامیڈیکل لوگ سرجن, ایم او, کسی بھی قسم کا سرجن, اس کے پاؤں ہوتے ہیں, اس کی ناک ہوتی ہے, اس کی آنکھ ہوتی ہے, اس کے ہاتھ ہوتے ہیں. آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ سرجن کسی کام کا نہیں جب تک پیرامیڈیکل کا لوگ اس کے ساتھ نہیں, ایم او کسی کام کا نہیں جب تک پیرامیڈیکل کے لوگ اس کے ساتھ نہیں. پیرامیڈیکل کے لوگ کے علاوہ کوئی ڈاکٹر اپنے مریضوں کو چیک ہی نہیں کر سکتا, دوائی نہیں دے سکتا, دوائی ایڈوائس بھی نہیں کر سکتا. وہ چیک کیا کرے گا؟ وہ ڈاکٹروں کو تو بلڈ پریشر چیک کرنا نہ آتا ہوگا. ڈاکٹر کو بس انجیکشن لگانا نہ آتا ہوگا. انجیکشن لگانے کے لیے پیرامیڈیکل کے لوگ ہیں, ڈپ لگانے کے لیے پیرامیڈیکل کے لوگ ہیں, ڈسپینسر ہیں اور ایمنٹ ہے. بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے پیرامیڈیکل کے لوگ ہیں, ریڈیوگرافی کے لیے پیرامیڈیکل کے لوگ ہیں. وہ خدا کے لیے اساتذہ کرام اور والدین کرام, تمہیں اللہ کا واسطہ ہے. اگر کسی تم پیر فقیر کو مانتے ہو ان کا واسطہ ہے, اگر تم نبی کو مانتے ہو تمہیں نبی کا واسطہ ہے, اگر تم اللہ کو مانتے ہو تمہیں اللہ کا واسطہ ہے, اور کسی بھی مانتے ہو تمہیں اس کا واسطہ ہے. اپنے بچوں کو ٹیکنیکل کی تعلیم لازمی دیں, 2 سالہ ٹیکنیکل ہر صورت میں دیں. ایکول ٹو ایف ایس سی ہے, وہ ایف ایس سی ہو جائیں گے. آپ ویسے کرواتے رہے ایف ایس سی, وہ بھی ایف ایس سی ہوگی. اگر آپ ٹیکنیکل اس میں اپنے بچوں کو ایف ایس سی کروائیں گے تو میرے بھائی وہ ایف ایس سی ہوگی اور ٹیکنیکل بچہ ہوگا آپ کا بچہ ٹیکنالوجی کا بچہ ہوگا. وہ بہت کچھ جانے گا, وہ بہت کچھ سیکھے گا, اور آپ کو کہیں باہر سے نہ گاڑیاں منگوانے کی ضرورت ہوگی, نہ یہ موبائل منگوانے کی, نہ موبائل ایسیسریز منگوانے کی ضرورت ہوگی. کوئی ضرورت نہیں ہوگی, آپ کے بچے یہیں تیار کریں گے. لیکن اس کے لیے بھی ہمیں پھر ان ظالم حکمرانوں کے پاس جانا پڑے جو آئے روز بجلی مہنگی کر دیتے.
بچے چیزیں کہاں سے بنائیں گے؟ یہ بھی صبح سوچنے کی. جب بجلی انہیں فری نہیں ہے, بجلی کے بل انہیں 84 روپے یونٹ آئیں گے, گھر کے بل اتنے مہنگے آئیں گے, گیس علیحدہ سے مہنگا آئے گا, گیس کو, بجلی کو, واسا کو انہوں نے, حکمرانوں نے ڈاکو بنا دیا ہے, عوام کے اوپر ڈاکہ زنی کر رہے ہیں, عوام کو ذبح کر رہے ہیں. لیکن شرم ہمیں نہیں آتی, نہ حکمرانوں کو, نہ ان محکموں کو, اور نہ ہمیں کیوں, میں نے ہمیں کا کیوں لفظ استعمال کیا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے, ہم لوگ اپنے حق کے لیے ان ظالم حکمرانوں کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے, ہم تو ان کے نعرے لگاتے ہیں. یہ حکمران اپنی تنخواہیں لیتے ہیں, ہم ان کو لیڈر مانتے ہیں, ہم تو فلاں لیڈر زندہ باد, فلاں لیڈر زندہ باد. شرم نہیں آتی تم قوم کو؟ ان ملازموں کو لیڈر کہتے ہو, شرم کرو. یہ ملازم ہے, ایم پی ایم این اے سب آپ کے ملازم ہیں, وزیر آپ کے ملازم ہیں, منسٹر آپ کے ملازم ہیں, وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم آپ کا ملازم ہے, چیف جسٹس, ججز آپ کے ملازم ہیں, جنرل کرنل آپ کے ملازم ہیں, سب لوگ آپ کے یہ ملازم ہیں. آپ ان کے نعرے لگاتے ہو یار. وہ کیا کبھی سنا ہے آپ جو دکاندار لوگ ہیں, جو کاروبار تھوڑا بہت کر رہے ہیں, وہ ایک ملازم رکھے ہوئے ہیں, 2 4 ملازم رکھے ہوئے ہیں. اگر جب وہ آئے ملازم اس کے آگے زندہ باد, فلاں زندہ باد, فلاں زندہ باد کے نعرے لگائے گا, کیا وہ کام کرے گا؟ وہ آپ کا سر پھوڑے گا. اسی طرح یہ لوگ آپ کا سر پھوڑ رہے ہیں, آپ کا سر پھڑ رہے ہیں, آپ کا گھروں میں ڈاکے ڈال رہے ہیں. یہ آپ کا مقدر ہے. اے قوم, پاکستانی قوم, یہ آپ کی بیوقوفی ہے, اس لیے یہ آپ کا مقدر بن چکی ہے. آپ کسی کی بات نہیں سمجھتے. آپ پتہ نہیں کیسی قوم ہے, پتہ نہیں کیسی قوم ہے. کیوں نکل جاتے ہو ان کے نعرے لگانے کے لیے؟ کیا مفاد ہوتا ہے؟ ایسی ڈانس کر رہے ہو, جمبا ڈال رہے ہو, ان کے جلسوں میں جمبا ڈال رہے ہو, تو یار واہ بھائی واہ, بڑا بڑا جمبا ڈالا ہے, واہ بھائی واہ. کس کے لیے؟ اپنا ملازم چننے کے لیے جمبر ڈالنا. وہ جمبر کو, اس کو ملازم بنانے کے لیے ہاتھ ڈال رہا ہے. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. وہ کام کریں گے, وہ تمہیں جوتے ہی ماریں گے, جیسے مارتے آ رہے ہیں, جیسے مار رہے ہیں, وہ تمہیں جوتے ہی ماریں گے. سمجھ جاؤ اس کو, اس بات کو سمجھو. پھر میں اسی طرف آتا ہوں. یہ باتیں تو بہت کڑوی ہیں, آپ کو کڑوی لگیں گی. اپنے بچوں کو ٹیکنیکل ہنر دو, ہنرمند بناؤ, ہنرمند بناؤ. اگر آپ نے 2 سالہ ہنرمند بچے پیدا کر دیے میٹرک کے بعد کے, تو یقین مانیں اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی, اور یہ ظالم حکمران بھی جان چھوڑ جائے گا. کیونکہ ان بچوں کو جو باہر جائیں گے, جو پڑھے لکھے ماحول میں بیٹھیں گے, ان کو شعور آ جائے گا. اب میں نے ایم ایس سی بچے بھی دیکھے, بی اے بیچلر کے جو بھی بچے ہیں, بی ایس بچے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا ان میں کوئی شعور نہیں ہے. کیونکہ وہ بھی نعرے ان ظالموں کے لگاتے ہیں, ان لٹوروں کے نعرے لگا رہے ہیں, ملازموں کے نعرے لگا رہے ہیں ہر وقت. نہیں لگا رہے؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کیا نہیں لگا رہے؟ آپ سب کے سامنے اب بھی 21 اپریل کا 8-10 الیکشن ہے, آپ دیکھو ان کے جلسوں میں نعرے نہیں لگا رہے, بھاگے پھر رہے ہو. شرم کرو, حیا کرو. وہ خدا کا لیے, وہ خدا کے لیے ان ساری باتوں کو چھوڑو. اپنے پلے سے پیسے لگاتے ہو تم ان کے جلسوں کے لیے, ان ملازمین کے, جو ملازم آپ نے چننے ان کے جلسوں کے لیے پلے سے پیسے لگاتے ہو. ان پیسوں کو اپنے بچوں کو ہنرمند بنانے کے لیے لگاؤ یار. اپنے بچوں کو ہنرمند کیوں نہیں بنا رہے؟ بھائی آپ کے بچے ہنرمند ہوں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کے بچوں کو فائدہ ہوگا. خدا کے لیے اپنے بچوں کو 2 سالہ ڈپلوما آزاد تو ابھی میٹرک کے بعد کروا دیں, ہر صورت میں کروا دیں. اور اساتذہ کرام, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ قوم کے معمار ہیں, آپ 6ویں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں کے بچوں کو
یہ بتائیں، اویئرنیس دیں ان کو کہ آپ لوگوں نے ڈپلوما یاد کرنے ہیں میٹرک کے بعد، اور پڑھانے والے ٹیچر جو ہیں وہ بھی پڑھ کر آئے گھر سے، سب پڑھ لو گے یار، کوئی ان پڑھ نہیں ہو تم بیالوجی فزکس کیمسٹری نہیں پڑھا سکتے؟ پڑھا سکتے ہو، پڑھ کر آؤ تو صحیح، محنت تو کرو، یہ الگ بے پے تے ڈال ڈول وغیرہ والے یہ چیزیں پڑھانی ہے آپ نے ساری عمر۔ اگر آپ اپنے بچوں کو 2 سالہ ڈپلوما یاد کروائیں گے تو میں ایک دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کے بچے او لیول کے بچوں سے زیادہ ذہین ہوں گے۔ یہ بیوروکریٹ کے بچے تمام اے لیول او لیول کرتے ہیں، آپ کے بچے سرکاری اسکولوں میں یا پرائیویٹ اسکولوں میں جو آپ لوگوں کی پہنچ بھیج دیتے ہو، لیکن ان کے اے لیول او لیول کرتے ہیں، پھر وہ بیوروکریٹ ہی بنتے ہیں، آپ کے بچے ان کے چپراسی ہی بنتے ہیں۔ لیکن جب آپ بچوں کو ڈپلوما یاد کرواؤ گے، آپ کے بچے چپراسی نہیں بنیں گے، آپ کے بچے ہنرمند ہوں گے، آپ کے بچے ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کر چکے ہوں گے، ان کی ڈیمانڈ ہوگی، ان کی یہ لوگ بھی محنت کریں گے، بیوروکریٹ بھی محنت کریں گے، آؤ ہمارے پاس، آؤ ہمارے پاس، آؤ ہمارے ساتھ۔ باہر کے ممالک میں بھی ان کی عزت ہوگی، باہر کے ممالک میں بھی کہیں گے آؤ ہمارے پاس، آؤ ہمارے پاس۔ یار خدا کے لیے تم 2 سال اپنے بچوں کو ڈپلوما یاد تو کروا لو، ایک بار ہی سن لو میری بات، اور مان لو 2 سال کے لیے۔ میں والدین سے کہہ رہا ہوں جن کے بچے میٹرک کر چکے ہیں، سائنس سے کر چکے ہیں، وہ مان جائیں، 2 سال کے لیے مان جاؤ بس۔ یار آپ کے بچے ویسے بھی ایف ایس سی کریں گے تو آپ ایف ایس سی ٹیکنالوجی میں کروائیں، پیرامیڈیکل کی ٹیکنالوجی میں کروائیں، آپ ٹیپٹا کے جو ہیں ان میں کروائیں۔ 2 سالہ وہ 3 سالہ ڈپلوما ہے ٹیپٹا والا، یہ 2 سالہ ڈپلوما ہے، پنجاب فیکلٹی بورڈ کا 2 سالہ ڈپلوما ہے، آپ یہ کروائیں۔ یار آپ مجھے دعائیں دو، آپ دعائیں دو گے، یقین مانے آپ کے بچے دعائیں دیں گے، اس بندے نے صحیح کہا، ہم صحیح راستے پر آ گئے۔ آپ کے بچے پھر پی ایچ ڈی بھی کر لیں، یہ 2 سالہ ڈپلوما کرنے کے بعد پی ایچ ڈی کروا لیں اپنے بچوں کو، جتنا مرضی پڑھا لیں، لیکن خدا کے لیے 2 سالہ ڈپلوما لازمی کرواؤ، اپنے بچوں کو قابل بناؤ، اپنے بچوں کو، اپنے ایم اے پاس بچوں کے لیے ان ایم پی ایم این اے کے گھروں میں جا کر چپڑاسی کی نوکری ڈھونڈنا بند کر دو۔ اور بھائی جب آپ نے یہی ڈگر رکھی تو آپ اس چپڑاسی ہی پیدا کرو گے، آپ چھوٹے لیول کلرک ہی پیدا کرو گے، آپ سپاہی پیدا کرو گے 7 سکیل کے، آپ 5ویں سکیل کے سپاہی پیدا کرو گے۔ ایم اے بچے آپ کو 5ویں سکیل کے سپاہی، 7ویں سکیل کے سپاہی ہی بن سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں بنیں گے۔ لیکن جو بیوروکریٹ کے بچے ہیں وہ آپ کے بچوں کو حکمرانی کرتے رہے۔ آپ 2 سال کے لیے میری بات مان جاؤ، خدا کے واسطے آپ میری 2 سال کے لیے بات مان لو، تو تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ اور تمام مذاہب کے لوگ اللہ کو تو مانتے ہو، کوئی کس طریقے سے مانتا ہے، کوئی کس طریقے سے مانتا ہے، اللہ کو تو مانتے ہو۔ بھائی تمام لوگ اپنے بچوں کو میٹرک کے بعد کے ڈپلوما 2 سال کا ہر صورت میں کرواؤ، تاکہ آپ کے بچے ایک ہنرمند قوم بن سکیں، ایک ہنرمند قوم بن سکیں، اور ایک ہنرمند ملک آپ کا پاکستان بن سکے۔ آپ کے پاکستان کو کسی ورلڈ بینک کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہوگی، نہ ہی آئی ایم ایف کی ضرورت ہوگی۔ یہ تو ڈھکوسلے ہیں یار، حکمرانوں کے ڈھکوسلے ہیں۔ اور کون سی چیزیں جو ہمارے ملک میں پیدا نہیں ہوتی، گندم، چاول، گنا، مکئی، یہ دنیا کی ہر نعمت، پاکستان کے اندر دنیا کی ہر نعمت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں جن جن نعمتوں کا جنت کے اندر ذکر کیا گیا ہے، وہ جنت میں آپ لوگوں کو
یہ نعمتیں دوں گا. اللہ پاک نے جو ذکر کیا ہے کہ میں یہ نعمت کھجور دوں گا, میں آپ کو انگور دوں گا, میں آپ کو اناج دوں گا. اناج کا تو آپ نے ذکر سنا ہوا ہے, حضرت آدم علیہ السلام گندم کے اناج کی وجہ سے, لیکن آپ کے پاکستان کے اندر گندم پیدا ہوتی ہے, چاول پیدا ہوتا ہے, مکئی پیدا ہوتی ہے, ہر قسم کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں. آپ لوگوں کو اللہ کریم نے ایک جنت کے ٹکڑے میں پیدا کیا ہوا ہے. پاکستان کے لوگوں, آپ لوگوں کو اللہ کریم نے جنت کے ٹکڑے میں پیدا کیا ہوا ہے. یہ دنیا میں جنت کا ٹکڑا ہے پاکستان, لیکن آپ اس کی قدر نہیں پہچان رہے. آپ تو بس پتہ نہیں کیسی قوم ہے. میں بھی آپ کا حصہ ہوں, آپ اسی قوم کا حصہ ہوں, میں کوئی علیحدہ تو نہیں ہوں, میں بھی آپ جیسا ہی ہوں. یار ہم کیسے ہیں, ہم کون کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں. ہم جنت میں رہتے ہوئے اس جنت کو دوزخ بنا رکھا ہے ہم نے. یار خدا کے واسطے, یار تمہیں اللہ کا واسطہ ہے, یار انسان بن, یار انسانیت کی قدر کرو. اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کرو, اپنے خاندان کا مستقبل محفوظ کرو. اپنے بچوں کو ٹیکنیکل کی تعلیم ہر صورت میں دو. اپنے بچوں کو ہنرمند ہر صورت میں بناؤ. جب آپ نے اپنے بچوں کو ہنرمند بنا دیا تو آپ کا ملک, میں یہ بڑے دعوے سے کہتا ہوں, آپ 2 سال اس پر عمل کر لو. آپ کا ملک 2 سال اپنے بچوں کو ہنرمند بنا دو, صرف 2 سال کے اندر ڈپلوما جاتے ہیں. اور 2 سال بعد آپ کے بچے کہاں سے پڑھیں گے؟ آپ کے بچے کی اڑان بہت اونچی ہوگی. میری دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے.